जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में 3 अहम खबरों पर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हालिया कायम मुकाम चेयरमैन पीटीआई की एक हैरान कुन स्टेटमेंट सामने आ गई और उसने पीटीआई के ताज़ा तरीन नरेटिव बयानिए को अचानक धचका सा मारा। धचका शायद और लफ्ज़ है, ठुड्डा सा मार दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली वाला केस चलता रहा। 7 रुकनी बेंच उसको सुनता रहा। उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वकला क्या कहते रहे, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स क्या थे, दीगर जजेस क्या कहते रहे, उसकी भी कुछ तफसील आपको बताएंगे। पाकिस्तान की तारीख में एक अहम वाक़या आज हुआ। फैज़ाबाद धरना केस के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बना बैठा है। उसके अंदर हम सारे लोग बड़ी आवाज़ बुलंद करके कह रहे थे कि फैज़ाबाद धरना केस जो है वो बड़ा तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जनरल फैज़ हमीद उसमें पेश नहीं हो रहे और आज तक कोई जज जर्नैल पेश नहीं हुआ। आज हमारे दोस्त हैं एजाज सैयद साहब, उन्होंने जियो न्यूज़ पर एक पेपर दिया और उसमें उन्होंने बताया कि आज फैज़ हमीद साहब की तरफ से एक जवाब दाखिल करा दिया गया है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा वाक़या है। फैज़ हमीद साहब खुद पेश होते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये भी बहुत बड़ा वाक़या है कि ये सारा जमहूरी सिस्टम 75-76 साल के बाद किसी जर्नैल को किसी कमीशन के सामने जवाब दे करने में कामयाब हो गया है। अगरचे जो जवाब उन्होंने जमा कराया वो बड़ा वाज़ेह था और वो ही उसी जवाब की तवक्को थी। ज़ाहिर है फैज़ाबाद धरना केस में उन्होंने ये थोड़ी कहना था कि सारी गलती मेरी है, आके मुझे गिरफ़्तार कर ले। उन्होंने वो सारा कुछ किया। आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ज़माने का ज़िक्र है, फैज़ाबाद धरने पे फैज़ाबाद में कुछ 1500 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सारे मुल्क का निज़ाम मुअत्तल कर दिया। टीवी कैमरों की तो अब यही हैसियत है ना, जिधर लगा दो वो लग जाते हैं। तो टीवी कैमरे उधर लग गए और उन्होंने उधर कार्रवाई शुरू कर दी और लगता था सारा मुल्क बंद हो गया, कोई नहीं बंद हुआ था। 1500 लोग थे। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो कहीं से कुछ लोग आ गए और उन्होंने पुलिस की वो फैंटी लगाई। अब वो कहीं से जो लोग आए थे वो कहा जाता है जनरल फैज़ हमीद ने भिजवाए थे। एहसन इकबाल साहब ने कुछ मदाखलत करने की कोशिश की तो उनको भी कहीं दाखिल नहीं होने दिया गया। ये सारी कार्रवाई जनाब उस ज़माने में हुई। अब ये सारी सूरत हाल थी तो फैज़ हमीद साहब ने तो बिल्कुल सीधा सीधा कहा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो जो हुक्म मिला था मैंने तो वही करना था और ये हुकूमत वक्त का फ़ैसला था कि ये होना है तो मैं उसके मुताबिक काम कर रहा था। ये सिक्योरिटी एजेंसीज का फ़ैसला था तो मैं उसके मुताबिक काम कर रहा था। और अगर आप देखिए तो अगर ये फ़ौज का मंसूबा था कि फैज़ाबाद धरना करा के हुकूमत को डिसरप्ट किया जाए तो ये फैज़ हमीद का उस लेवल पे नहीं थे कि वो अपने ओन पर फैज़ाबाद धरना करवा सकें। इस तरह का प्लान अगर होता है तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ करता है और वो जनरल बाजवा थे, फैज़ हमीद नहीं थे। तो बाज़ औक़ात मुझे यूँ लगता है हम फैज़ हमीद को गलत इल्ज़ाम देते हैं। सारा मलबा सियासतदान भी नवाज शरीफ भी फैज़ हमीद पर डालकर निकल जाते हैं। तो फैज़ हमीद ने सही कहा कि मुझे जो कहा गया मैंने ड्यूटी करनी थी, मैंने ड्यूटी की है, मुझे क्या इल्ज़ाम देते हैं, उनसे बात करें। नाम उन्होंने हुकूमत वक्त का लगाया लेकिन जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया, लेकिन जवाब दे तो उन्हीं को थे ना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है और खैर इस पे जवाब के ऊपर फिर जवाब होगा। अब लोग उनसे सवाल करेंगे कि भाई किस मीटिंग में ये फैसला हुआ था, हुकूमत ने कब कहा था, कौन सा नोटिफिकेशन लगा था, वर्बल ऑर्डर थे, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पता था, क्या कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे,
کیا اس جگہ کی جیسے آڈیو لیکس نکلتی ہے، کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں تو ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بھی معاملہ کھلے گا۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پہلا موقع ہے کہ وہ شخص جو سب کچھ تھا اپنے زمانے میں، اس ملک کا مالک تھا، DGI وہ شخص جس کو رکھنے کے لیے عمران خان نے اپنی حکومت قربان کر دی، اس شخص کو کسی نہ کسی کمیشن میں جواب دہ ہونا پڑا اور جواب جمع کرایا۔ بہت زیادہ تفصیل اس کی معلوم نہیں ہو سکی، صرف ایک آزاد سید صاحب کا جیو پہ بھی پر چلا، لیکن باقی سارے لوگوں نے ابھی تک بہت مصدقہ اطلاعات نہیں ہے۔ لیکن آزاد سید صاحب درست خبر دیتے ہیں، جانے مانے صحافی ہیں، لہٰذا ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں بیرسٹر گوہر کا نے جو بیان دیا، انہوں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی، ہمارے وی نیوز کے رپورٹر ہیں فیصل کمال پاشا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، پاشا صاحب کو مل گئے اور انہوں نے ان سے بات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف والے ملے IMF سے اور انہوں نے کہا جی صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو IMF کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، نہیں ہونے دیے جائیں گے، ملک کی ہم قرضے واپس نہیں ہونے دیں گے، اس طرح کی باتیں، اکانومی تباہ کر دیں گے، یہ ساری تو اور نصرت جاوید صاحب نے کا بھی نام لیا انہوں نے کئی جگہ اس طرح۔ تو پھر آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، ہم IMF سے ملے ہی نہیں، وہ نصرت جاوید صاحب نے غلط رپورٹ کیا ہے۔ اچھا، نصرت جاوید صاحب ہمارے بہت سینئر آدمی، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کلپ تو بڑے شوق سے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جو ہے ٹویٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ شاید ان کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ ملے کسی جگہ پر ضرور ہے۔ تو پھر لاہوری ہیں نصرت جاوید صاحب، وہ چیزیں لیتے ہیں پھر ان کے۔ تو بہرحال ایک سراسیمگی تھی بیرسٹر گوہر کے چہرے پہ، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی ہم نہیں ملے، اور بلے کا نشان ہم ضرور واپس لیں گے۔ بلے کے نشان کے لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بھی چلے گئے، سپریم کورٹ بھی چلے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا بھائی جب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں تو ہمارے پاس نہ آئے، تو جناب خدا حافظ۔ اور تاریخ بھی لگ گئی، میرے خیال کل سنا جائے گا بلے کے نشان کے حوالے سے ان کا کیس، اور دیکھیں پھر کیا بنتا ہے۔ بلے کا نشان لگتا نہیں ہے ان کو مل جائے۔ اب آ جاتے ہیں جی تاحیات نااہلی کے حوالے سے، ابھی اس کی سماعت چل رہی ہے، بڑے زبردست آرگومنٹ ہو رہے ہیں، دو وکلا انہوں نے بات کی اس حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک نے کہا جی کہ 62 میں جو شق ہے قانون کی، اس کے اندر تو تاحیات نااہلی کا ذکر ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہو سکتی، تو یہ تو ہم غلط ہی کیس سن رہے ہیں، ہمیں تو کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نے کہا کہ یہ جو ڈائریکٹ ہم نہیں سن سکتے، ہم کیسے سن سکتے ہیں کہ اچانک کوئی درخواست ہمارے پاس لے کے آ جائے کہ 62 یہ تاحیات نااہلی والی، یہ تو ہمیں کہیں سے ریفر ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد ہم اس کیس کو سن سکتے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ مجھے بتا دیں جو بتائے کہ ہم 5 ججز جو ہیں وہ زیادہ ذہین ہیں 300 پلس جو پارلیمنٹیرین یا قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ عوامی نمائندے ہیں، وہ ہم سے بہتر سوچ سمجھ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کا فیصلہ، اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو تاحیات نااہلی کوئی نہیں ہے، اور نااہلی کی مدت جو ہے 5 سال ہے، تو اس سے تھوڑی تھوڑی انڈیکیشن ملتی ہے کہ تاحیات نااہلی والی مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کا فائدہ کس کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ جہاں نواز شریف کو ہوگا، اس کا فائدہ جہاں ہوگا جہانگیر ترین کو، وہاں عمران خان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک آخری بات وہ سنتے جائیں، نگران حکومت کو لانے والے نگران حکومت سے بڑے تنگ ہیں، سچی بات ہے۔ وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے
نکو نک ہو گئے، ان کا دل نہیں چاہ رہا ان کی شکلیں دیکھنے میں، حالانکہ یہ بڑا خواب تھا کہ ٹیکنوکریٹ آئیں گے، اچھی انگریزی بولیں گے، اچھے اچھے سوٹ پہنیں گے اور بڑی علمی سی گفتگو کریں گے۔ اب ان کا بس نہیں چل رہا کہ کسی طرح ان سے جان چھڑائیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، بہت سے وزراء کا جو ان کے نیچے بیوروکریٹس ہیں، سیکریٹری ہے، انہوں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کل چلے جانا ہے، ایویں خواہ مخواہ اپنے کام کرا رہے ہیں، کسی چاچے کے، مامے کے، پھوپھی کے بیٹے کے، فلاں کو ٹرانسفر کر دو، فلاں۔ شروع میں وہ کرتے رہے ہیں۔ اب بیوروکریٹ بڑے سیانے ہوتے ہیں، اب انہیں پتہ ہے کہ 15-16 دن، 20-25 دن رہ گئے ہیں اور ان کی اب بےعزتی ہونی ہے، تو زیادہ ان کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بلکہ یہ تو بیوروکریٹ ہے نا، اب تو ڈرائیور نہیں بات مان رہے جو منسٹریوں کے ہیں، تو اب ان کی حالت بہت پتلی ہے، اوپر سے بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اور جب اوپر سے ڈانٹ پڑتی ہے نا تو نیچے والے ملازمین، چاہے وہ سیکٹری ہو چاہے وہ ڈرائیور ہو، انہیں بڑی جلدی صورتحال کی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ آپ کچھ اچھا نہیں کر رہے۔ تو صورتحال بہت تیزی سے نگران حکومت کی بدل رہی ہے۔ الیکشن کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کیا بن رہا ہے۔ تو بڑی مشکل سی صورتحال ہوئی ہے کہ الیکشن کراتے ہیں تو پھر عمران خان کا کیا کریں گے، نہیں کراتے تو معیشت کا کیا کریں گے۔ تو کمپلیکس سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی۔ یہ نہیں ہے کہ بڑی آسان سلوشن ہے کہ 2+2، عوام کے نمائندوں کو عوام کا حق واپس کرو، صورتحال الیکشن کراؤ، ٹھیک ٹھاک۔ سچویشن کمپلیکس ہے پاکستان کی، اور اس کمپلیکس سچویشن سے نکالنے کا طریقہ تو ایک ہی ہے، آپ لوگوں کی حالات بہتر کر دیں، بجلی، پیٹرول، ڈالر، ان کی قیمتیں کم کر دیں۔ پر کہاں سے؟ ان حالات میں آج 4 روپے بجلی مہنگی ہو گئی ہے، نئی حکومت آئے گی، منسٹریوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور مہنگائی ہو جائے گی، مارشل لا اب لگ نہیں سکتا۔ پاکستان مشکل صورتحال میں، میرے خیال میں اس کا حل انتخابات اور عوامی قیادت ہی ہے، وہ بہتر فیصلے کر سکتی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔